آداب۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ساحر لدھیانوی کی مشہور نظم تاج محل اس پر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ساحر لدھیانوی کا تعارف کرواتا ہوں۔ عبدالحی ساحر کی پیدائش، ساحر کا جو اصلی نام ہے وہ عبدالحی ہے۔ عبدالحی ساحر ان کا تخلص ہے۔ ان کی پیدائش لدھیانہ میں 8 مارچ 1921 عیسوی کو ہوئی۔ اسی مناسبت سے لدھیانہ، اسی مناسبت سے ان کو لدھیانوی، ساحر لدھیانوی نام آ گیا۔ خالصہ اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر گورنمنٹ کالج لدھیانہ میں داخلہ لیا۔ کالج کے زمانے سے ہی انہوں نے شعر و شاعری کا آغاز کیا۔ انہوں نے ایک ہی طرح فلمی اور ادبی دنیا میں کامیابی حاصل کی۔ وہ ایک زمیندارانہ ماحول میں آنکھیں کھولی، اس سے تنگ ہو کر، یعنی اس زمیندارانہ سسٹم سے، نظام سے تنگ ہو کر انہوں نے جاگیردارانہ، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آواز بلند کی۔ ساحر لدھیانوی نے ادب کو زندگی اور سماج کی بہتری کے لیے استعمال کیا، یعنی یہ ایک ترقی پسند تحریک سے بھی ان کی وابستگی تھی، اور اس تحریک کا دونوں کا مقصد یہی تھا کہ ادب کو زندگی سے جوڑ دیا جائے، سماج کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے۔ عیاش اور استحصالی سیاست دانوں پر بھی گہری چوٹ لگائی۔ انہوں نے اپنی نظم کے ذریعے، ادب کے ذریعے، یعنی عیاش، عیش و عشرت پسند کرنے والے، ایکشوریس لائف گزارنے والے لوگوں کے، اور استحصال ایکسپلوئٹیشن کرنے والے، جو چوشن چاہیے نا راشٹریہ کا سیاست دانوں پر بھی گہری چوٹ لگائی، اور ان کو بھی بہت جو ادب کے ذریعے ان کو بھی چوٹ لگانے کی کوشش کی۔ نظم تاج محل بھی اس سلسلے کی ایک مشہور نظم ہے۔ نظم تاج محل لکھ کر اپنی ذہنی صلاحیت اور غریب عوام کے ساتھ اپنی ہمدردی کا ثبوت دیا ہے۔ یعنی تاج محل کے ذریعے، تاج محل کے بارے میں مختلف لوگوں نے اپنے رائے لکھے ہیں، اور اس کو محبت کی جو سب سے عمدہ نشان مانا جاتا ہے، اور آج بھی لوگ ویسے اسے دیکھنے کے لیے مختلف جگہوں سے، دنیا بھر سے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ صحیح اپنی جگہ، لیکن یہ جو ساحر لدھیانوی نے اس تاج محل کے نام سے ایک نظم لکھ کر انہوں نے ایک الگ کیفیت یہاں پر ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ذریعے وہ یہ بھی کہنے کی کوشش کی ہے کہ وہ عوام کے ساتھ ہے، ان کا جو تعلق ہے وہ عوام کے ساتھ ہے، نہ کہ اس کو بنانے والے کے ساتھ۔ دراصل ان کا یہ کہنا تھا کہ احساسات و جذبات تمام انسان کے اندر ایک ہی طرح ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، کسی بھی مذہب کے سے تعلق رکھنے والے ہو، علاقے سے تعلق رکھنے والے ہو، جو بھی ہو، لیکن ان کے اندر بھی احساسات و جذبات ضرور پائی جاتی ہے۔ لیکن جاگیردار اور حکمران اپنے جذبات و احساسات کو بڑا چڑھا کر دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے، دکھاوا کے لیے وہ لوگ تاج محل بھی بناتے ہیں، یعنی تاج محل اتنی جو خوبصورت عمدہ بلڈنگ بھی بنانے کے لیے، محل بھی تیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ تاج محل جیسی محبت کی یادگار بنانے کے لیے بادشاہ وقت، یعنی شاہ جہاں نے مال و زر بہت خرچ کیا، یعنی اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ انہوں نے خرچ کیا۔ یہاں ساحر نے تاج محل کو ایک ایسی علامت کے طور پر پیش کیا ہے جسے لوگ محبت کی نشان مانتے ہیں، لیکن ساحر اس طرح اس کو پیش کیا ہے کہ اس کے پردے میں تمام جابر و ظالم بادشاہ ہو، اور سیاست دانوں پر طنز کیا ہے، یعنی اس کو انہوں نے ایسی ایک علامت کے طور پر استعمال کیا ہے جو ایک جابر، ظالم بادشاہوں اور سیاست دانوں کے کارنامے کے طور پر پیش کیا ہے، یعنی اس کے ذریعے انہوں نے طنز کیا ہے اس طرح ان لوگوں کے اوپر، جو غریب عوام کا خون چوسنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، یعنی وہ لوگ
یہ جو سیاستدان ہو یا بادشاہ لوگ ہیں جو جابر و ظالم ہیں، ایسے لوگ عوام کی بھلائی سے زیادہ عوام کے خون چوسنے میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں۔ ساحر لدھیانوی کے پسندیدہ موضوع ملک کی آزادی، حب وطنی، مساوات اور عالمی امن انصاف وغیرہ ہے، یعنی یہ ان کے پسندیدہ موضوع ہے۔ اس میں ہمیں ملک کی آزادی، حب الوطنی، مساوات، ایکوالٹی، عالمی امن، یونیورسل پیس و انصاف اینڈ جسٹس، ان سب کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے عملی طور پر بھی سیاست میں قدم رکھا، یعنی وہ عملی طور پر بھی کوشش کی اور اس کے لیے سیاست میں بھی اترا۔ وہ ملک کی آزادی کو حقیقی معنوں میں آزادی نہیں مانتے تھے، یعنی موجودہ جو آزادی ہے اور اس کو وہ حقیقی آزادی نہیں مانتے تھے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آزادی کے بعد قوم کے رہنما، یعنی آزادی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کے جو رہنما ہے، سیاستدان ہے، لیڈر ہے، وہ لوگ امیر سے امیر تر بن گئے، امیر ترین بن گئے، رچ سے رچسٹ بن گئے، اور غریب تر ہو گئے، یعنی پور اور بھی پور ہو گئے۔ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کے پس منظر میں انہوں نے ایک شریف انسانوں نامی ایک نظم لکھ کر انہوں نے ان دونوں ممالک کے رہنماؤں، اس کے لیڈرز اور عوام کو جنگ کی تباہ کاریوں کا بھرپور احساس دلایا، یعنی اس کے ذریعے انہوں نے جنگ سے کیا کیا نقصانات ہیں ان سب کے بارے میں آگاہ کرنے اور احساس دلانے کی کوشش کی۔ اس نظم کا شمار ساحر لدھیانوی کی بہترین نظموں میں ہوتا ہے۔ اس کے چند اشعار ملاحظہ ہو: خون اپنا ہو یا پرایا ہو، خون اپنا ہو، ہمارا ہو یا پرایا ہو یا دوسروں کا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، یعنی یہ جو خون ہے وہ کسی کا بھی ہو، آخر انسان کا تو ہے، یعنی آدم کے نسل سے ہے۔ جنگ مشرق میں ہو یا کہ مغرب میں، جنگ اگرچہ یہاں پر ایسٹ میں ہو یا کہ ویسٹ میں، مغرب ویسٹ میں ہو، امن عالم کا خون ہے آخر، یعنی آخر یہ جو خون ہے وہ کسی ایک علاقے کا نہیں، بجائے یہ امن عالم کا، یعنی عالم کے جو امن کا خون ہے، یعنی امن کو برباد کرنے والا ہے۔ بم گھروں پر گرے کہ سرحد پر، بم جو گراتے ہیں دشمن کو مارنے کے لیے، وہ کہیں پر بھی گرے، چاہے وہ دشمن کے کسی گھر پر گرے یا سرحد پر، بارڈر پر گرے، روح تعمیر زخم کھاتی ہے، اس سے کچھ نہیں بننے والا تو نہیں ہے، بجائے اس سے کئی زخم یعنی چوٹ، نقصان پہنچنے والے ضرور ہے۔ کھیت اپنے جلے کے اوروں کے، ہم دشمنوں کو برباد کرنے کے لیے ہم کسی کے کھیت اگر جلائیں گے تو چاہے وہ اگر ہمارا جلے یا دوسروں کا جلے، یا جو اس طرح کی جو جنگ کی وجہ سے اگر کسی کے جو کھیت جلے تو ہمارا جلے یا اوروں کا جلے، دوسروں کا جلے، زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے، اس سے کیا ہے زندگی، لوگوں کی جو زندگی اور بھی فاقے میں، مفلسی میں گزر جائے گی۔ اس لیے اے شریف انسانوں، اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ اے شریف انسان، یہ اچھے لوگوں، برے لوگوں سے تو کوئی بات ہی نہیں، شریف انسانوں ہے، اچھے انسانوں، اچھے لوگوں، جنگ ٹھہرتی رہے تو بہتر ہے۔ اگر جنگ کو ملتوی کر دیا جائے، جنگ اگر نہیں کیا جائے تو وہ بند ہو جائے تو وہ بہتر ہوگا ہر کسی کے لیے، انسان کے لیے۔ آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں، اس کی جگہ میرے اور آپ کے ہر کسی کے آنگن میں، آنگن مٹم، اس میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ ہر جگہ ہمیں جنگ کے بجائے کون سا، ہمیں جنگ کے بجائے شمع، چراغ جلنا چاہیے، یعنی روشنی، دوسروں کو جو فائدہ پہنچانے والی چیز وہ ہم سے نکلنا چاہیے، ہم سے کسی کی بربادی یا نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہی ان کا کہنا ہے۔
اب دیکھیے ساحر نے 1949 عیسوی میں پاکستان چھوڑ کر بامبے آئے اور فلمی دنیا سے جڑ کر کام کرنے لگے، یعنی فلمی دنیا، فلم انڈسٹری سے وہ جڑ کر کام کرنے لگے۔ مختلف کامیاب فلمیں بھی بنائی، انہوں نے مختلف فلمیں بھی بنائی ہے، نوجوان، بازی، جال، ٹیکسی ڈرائیور، ہاؤس نمبر 44، پیاسا، چتر لیکھا، بہو بیگم، دل ہی تو ہے، برسات کی رات، تاج محل، بابر، بیگی رات جیسی فلموں میں انہوں نے اپنے جادو، اپنے جو صلاحیت جگایا۔ مشہور فلم ساز و ہدایت کار یش چوپڑا نے ساحر کی یہ نظم کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، یہ پڑھ کر اس پر فلم بنانے کی ٹھانی، یعنی مطلب وہ فلم بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ 1976 عیسوی میں بنی یہ فلم کبھی کبھی، یعنی 1976 میں اس کو فلمایا گیا اور کبھی کبھی کے نام سے اپنے وقت کی کامیاب ترین فلم ثابت ہوئی۔ اس عظیم فنکار کی وفات، یعنی ساحر لدھیانوی کی موت 25 اکتوبر 1980 عیسوی کو بمبئی میں ہوئی۔ اب ذرا ہم لوگ یہ جو فلم یہ جو تاج محل اس کی وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگی سے عقیدت ہی سہی، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی، سبت جس راہ میں ہوں سطوت شاہی کے نشان، سبت جس راہ میں ہوں سطوت شاہی کے نشان، اس پہ الفت بھری روحوں کا سفر کیا مانی، میری محبوب پسے پردے تشہیر وفا، تو نے سطوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا، مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا، انگنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے، لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے۔ یہ عمارات و مقابر، یہ فصیلیں، یہ حصار، مطلق الحکم شہنشاہوں کی عظمت کے ستون، سینے دہر کے ناسور ہیں کوہنا ناسور، جذب ہے ان میں تیرے اور میرے اجداد کا خون، میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی سنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل، ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام النور، آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے قندیل، یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو نظم ہے اس کی تشریح میں کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ تاج محل یہ بھی ایک فلمی گیت ہے، یہ جو فلم تاج محل کے نام سے بنی تھی۔ تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تاج محل تیرے لیے یعنی تمہارے لیے ایک مظہر ہے، اظہار الفت محبت، اظہار محبت ہی سہی، تمہارے لیے یہ تاج محل ہو سکتا ہے کہ یہ محبت کی نشانی ہے، تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی سہی، تمہارے لیے یہ تاج محل اس وادی رنگین کی، اس رنگین وادی کی، خوبصورت وادی، اور اس سے تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی سہی، چاہے تمہارے لیے اس وادی سے عقیدت ہی سہی، محبت ہی سہی، بہت ہی عقیدت ہی سہی، میری محبوب سے وہ بتا رہے کہ میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، یہ میری محبوب مجھ سے یہاں پر مت ملو، بجائے
और कहीं जाकर हम मिले, और कहीं जाकर मिलाकर मुझसे. കാരണം എന്താ, എന്നെ എവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് കാണരുത്, ഞാൻ എവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരുപക്ഷെ താജ്മഹൽ പ്രണയത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവാം, ഈ ഒരു വാദിയോട് അങ്ങേറ്റത് കടപ്പാടുണ്ടായിരിക്കാം, സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കാം. मेरी महबूब, इसीलिए महबूब से कह रहे कि कहीं और मिलाकर, किसी और जगह जाकर मिलाकर मुझसे. बज़्म शाही से गरीबों का क्या गुजर मानी. क्यों वो बता रहे, बज़्म शाही से, इस शाही जो बज़्म है उस पर गरीबों का क्या गुजर क्या मानी. यहाँ पर गरीबों को क्या लेना देना. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ സമ്പന്നരുടെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രൂപത്തിലുള്ള ബസ്മുകളുടെ സദസ്സുകളിൽ അവർ കൂട്ടം കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗരീബോं का क्या गुजर, गरीबों के लिए क्या माना है, പാവങ്ങൾക്ക് എന്ത്. मेरी महबूब पसे पर्दा तशहीर वफा. मेरी महबूब, महबूबा से कहने के मेरी महबूब पसे पर्दा यानी पर्दा के पीछे तशहीर वफा, उनको अपनी जो वफा है, मोहब्बत है, और उसको इजहार करने की, वो इजहार करने की, उसकी इश्तिहार करने की, पब्लिसिटी के लिए वो कोशिश कर रहे हैं. ये तूने सतवत के निशानों को तो देखा होगा. तूने, शायद तुम लोग ये जो यहाँ पर ये बता रहे कि तूने सतवत के निशानों को तो देखा होगा. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രൗഢിയുടെ പ്രതാപത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. मुर्द शाहों के मकाबिर से बहलने वाली. मुर्द शाहों के, ये जो शाह, जो बादशाह लोग हैं, राजा लोग हैं, उनकी जो मुर्दा है, जो मरे हुए लोग हैं, उनके मकाबिर से बहलने वाली, निकलने वाली, अपने वहाँ पर मुर्द शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होगा. अगर तुम ये जो मुर्दा लोग है, शाह लोग है, बादशाह लोग हैं, उनके मकाबिर से अगर आप लोग ये जो अपने अपने जो तारीख मकानों को अगर देख लिया होता, देखा होता, तो आपको मालूम होगा अपने तारीख मकानों को, हम लोगों का പൊസിഷൻ क्या है और उन लोगों का क्या है. അതായത് ഇവിടെ നമ്മളെന്തിയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെയുള്ള മഹലുകളും കൊട്ടാരങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആളുകളുടെ അവരവരുടെ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ പേര് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. അവരുടെ സ്നേഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ, സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പനെ താരീഖ് മക്കാനൊക്കെ ദേഖാ ഹോക. അഥവാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇരുളിലും മൂടിക്കിടക്കുന്ന നമ്മളുടെ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ, ഈ പാവങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും. നമ്മളുടെ ആര് ചോദിക്കാൻ, ആര് പറയാൻ. അൻഗിനത്ത് ലോകോനെ ദുനിയാമേ മുഹബ്ബത്ത് കീ ഹെ. അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ പറയണത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, മേരി മെഹബൂബ് കഹി ഓർ മിലാക്കർ മുജ്സെ എന്ന്. ഇനി അടുത്ത് പറയണത് അൻഗിനത്ത് ലോകോനെ ദുനിയാമേ മുഹബ്ബത്ത് കീ ഹെ. ബഹുത് സാരെ ലോഗ്, അൻഗിനത്ത് എണ്ണമറ്റ ആളുകൾ, ദുനിയാമേ മുഹബ്ബത്ത് കീ ഹെ. कौन कहता है कि सादिक में दे जज्बे उनके, किसको मालूम वो उनकी जो चाहत दी, मोहब्बत दी, वो अच्छे नहीं थे, उनके जो जज्बे थे वो सही नहीं थे. അവരുടെ സ്നേഹം യഥാർത്ഥ സ്നേഹമല്ല എന്ന് ആര് കണ്ടു, ആര് പറഞ്ഞു. ലേക്കിൻ ഉൻകെ ലിയെ തഷ്ഹീർ കാ സാമാൻ ഹെ. പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസം, लेकिन उनके लिए जो शोहरत का सामान नहीं था, यानी उनके लिए अपने आप को जो दिखाने के लिए उनके पास उसका उतना पैसा नहीं था. पब्लिसिटी के लिए वो हमेशा रखने के लिए, उनके जो नाम निशान हमेशा के लिए बाकी छोड़ने के लिए वो उनके पास कुछ भी नहीं था. क्योंकि वो लोग भी अपने ही तरह मुखलिस थे. वो लोग भी ये जो मोहब्बत करने वाले जो दूसरे लोग हैं, बादशाह लोगों को छोड़ के, उन लोगों के पास भी वो लोग मुखलिस थे और उस वजह से अपने कुछ नाम निशान वो छोड़कर नहीं गए. ये इमारत और मकाबिर, ये फसीले, ये हिसार, देखिए ये इमारत, इसकी जो इस महल की जो इमारत है वो मकाबिर है इस तरह के, जो ये फसीले, ये हिसार, यहाँ की जो छत है, ये जो बिल्डिंग है, ये सब कुछ देखिए, और उसकी जो दीवारें हैं. मुतलक़ुल हुक्म शहनशाहों की अज़मत के सतून, ये तमाम तर इस तरह की जो बड़े बड़े जो बादशाह होंगे, मुतलक़ुल हुक्म ഇങ്ങനെയുള്ള
കൽപ്പിക്കാനൊക്കെ കഴിവുള്ള ഏറ്റവും കഴിവുറ്റ ഭരണാധികാരികളുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വിളിച്ചോതുന്ന ഈ സത്തൂണുകൾ, ഈ പില്ലറുകൾ. സീനി ദഹർ കെ നാസൂർ ഹേ കുഹ്നാ നാസൂർ. അതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയണത് ये जो सीनी दहर के नासूर है कुहना नासूर, ये दरअसल इस दुनिया के नासूर है. നാസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇത് അർബുദം, ക്യാൻസർ എന്നൊക്കെ പറയാം. കുഹ്ന നാസൂർ അങ്ങേയറ്റത്തെ അർബുദമാണ്. ഭാഷയ്ക്ക് നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ, ശരീരത്തിൽ, ഈ പ്രകൃതിയുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഇത് നാസൂറാണ്. അടുത്ത് जज्ब है उनमें तेरे और मेरे अजदाद का खून. ये जो ताजमहल बनाई है या इस तरह की जो भी इमारतें हैं, इसमें हमारे अजदाद के, बाप दादा के खून उसमें शामिल है. यानी उन लोगों ने उसके लिए, यानी उन लोगों के जो माल और दौलत से ये बनाई गई है या इनकी कोशिश से ये बनाई गई है. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी. ഓർക്കണം, मेरे महबूब उन लोगों को भी, यानी इसको बनाने वाले लोगों को भी, या हमारे बाप दादाओं को भी, उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, उन्हें भी तो किसी से मोहब्बत हुई होगी. और जिसकी सन्नाई ने बख्शी है उसकी शक्ल, उसे शक्ल जमील. उन लोगों के जो सनतकारी है उससे उसको अच्छी जो खूबसूरती मिल गई है, शक्ल जमील मिल गई है. അതിനുള്ള ഭംഗി കിട്ടിയത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ കൊത്തുപണികളിലൂടെയൊക്കെയാണ്. उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनाम नमूद. उनके प्यारों के मकाबिर रहे. हमारे ये जो हमारे अजदा है, बाप दादा है, उन लोगों के प्यारों के मकाबिर, उनके और उनकी जो उनकी तरफ से जिससे वो मोहब्बत की है, उन लोगों के मकाबिर आज भी बेनाम नमूद है. वो कोई देखने वाला कोई नहीं है, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है. ഇന്ന് ആരും അവരുടെ കുറിച്ചുകൊണ്ടോ അവരുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയോ പേരോ പ്രശസ്തിയോ ഒന്നും എടുത്ത് പറയാൻ ആരും അവരുടെ ഖബറുകൾ ഓർക്കാനോ തയ്യാറല്ല, ഇല്ല. आज तक उन पे जलाई न किसी ने कंदेल. इन्ने वरे ഒരാൾ उस पर कोई भी एक चिराग भी जलाने के लिए तैयार नहीं हुआ है. ഒരു മെഴുകുതിരി പോലും കത്തിച്ചു വെക്കാനൊന്നും ആരും തയ്യാറായിട്ടില്ല. ये चमनजार ये जमुना का किनारा ये महल. എന്നിട്ട് അയാൾ പറയുന്നു ये चमनजार यानी चमन की तरह, और ये जमुना का किनारा, ഈ യമുനയുടെ ഈ തീരത്ത്, ये महल ഈ തോട്ടം, ഈ ഒരു महल, ये महल ये ഒരു കൊട്ടാരം. ये मुनक्कश दर व दीवार ये मेहराब ये ताक. ये मुनक्कश नक्शा, यहाँ पर इतनी जो खूबसूरत जो बनाई गई है उसकी जो दीवार, दर व दीवार, വാതിലുകളും ചുമരുകളും. और ये मेहराब ये ताक, ഈ ചുമരുകൾ, ഈ മെഹ്റാബുകളെല്ലാം ഇതൊക്കെ എന്താണ്, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर, एक राजा ने, एक शहनशाह ने, एक बादशाह ने दौलत का सहारा लेकर, दौलत സമ്പത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട്, സമ്പത്തിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, സമ്പത്തിന്റെ ബലത്താൽ, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक. उन्होंने हमारी जो गरीब लोग हैं उन लोगों की जो असल मोहब्बत थी उसको उन्होंने मजाक उड़ाया है. यानी ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ സ്നേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ഇതാണ്, ഈ രൂപത്തിലുള്ള മഹലുകൾ ഉണ്ടാക്കലാണ് എന്നുള്ളത് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സമ്പത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹൽ കെട്ടിപ്പടുത്തു. ഇതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിതിനോട് യോജിപ്പില്ല. ഇയാൾ പറയുന്നതാണ് गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है, यहाँ पर गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया है. इसीलिए मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे यहाँ पर नहीं, बजाय किसी और जगह जाकर हम मिले. यही उनका कहना है. यानी यहाँ पर इन्होंने इस नज्म के जरिए जाबिर बादशाहों के, जो जाबिर जालिम बादशाहों का मजाक उड़ाने की कोशिश की है. यहाँ पर वो कहते हैं कि सच्ची जो मोहब्बत है, प्यार है, वो इस तरह के जो इमारत बनाने से नहीं है.
وہ جو عمارت جو بنائی ہے راجا لوگ بادشاہ لوگ اپنے نام نشان باقی رکھنے کے لیے، انہوں نے اصل اپنے پیسے سے تو نہیں بنائے، بجائے اس طرح یہ جو دوسروں کے پیسوں سے غریبوں کے پیسوں سے بنائے ہیں، اصل اگر چاہے وہ ان کے پیسے سے بھی ہو، لیکن اس میں اصل یہ جو غریبوں کا مذاق اڑانے کے برابر دکھایا ہے. یعنی اس طرح کی جو عمارت اسی سے ہی وہ اس کو پیار و محبت کی جو نشانی بنا کر وہ لوگ جو بڑے بادشاہ لوگ مالدار لوگ کوشش کی ہے. اپنے جو اصل محبت ہمارے جو باپ داداؤں کو بھی تھی، لیکن ان کے پاس اس طرح کے جو محل و عمارات بنانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کہیں اور